مکمل ناول میری جان کوریڈور کی طرف پہنچی تو کسی نے بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس اچانک ابتدار پر اینا سخت گھبرائی اور پینک ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے چلانے لگی کہ مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت اینا کی نظر مقابل شخص پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی دشمن جاں تھا۔ اینا کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ جانتی تھی شاہویر کے علاوہ اس طرح سے کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ اگر شاہویر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس سے پہلے بھی انسپکٹر فواز سے وہ سب اتفاق ہوا، ورنہ انسپکٹر فواز اگر اس کو جان بوجھ کر چھوتا اور اسے پتا ہوتا تو شاید وہ اس کو تھپڑ تک مار چکی ہوتی۔ پھر وہ اب انسپکٹر فواز کو اس کی چال میں بری طرح الجھانے والی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا، تم نے میری بات نہیں سنی۔ اس کے چہرے پہ اپنے گرم سانس چھوڑتا ہوا اس کے جسم سے اڑتی خوشبو کو محسوس کرتا دبے دبے لہجے میں غرایا۔ اس کی غراہٹ سنتے اینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کی مالک خود ہوں، میری زندگی میں دخل اندازی دینا بند کر دو۔ وہ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ شاہویر نے اس کے گرد دیوار کے ساتھ دونوں اطراف میں اپنی ہتھیلیوں کو جماتے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری ذات کا ہر باب مجھ سے شروع ہو کہ مجھ پہ ختم ہوتا ہے نا، اس بات کو کبھی بھولنا مت۔ اس کے چہرے پہ اپنی گہری نظریں جمائے بنا پلک جھپکے بولا، میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی بہن کی طرف توجہ دو، جس کی آج شادی ہے، جو شاید ہوتی ہے کہ نہیں۔ اینا نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا، لیکن سامنے کوئی عام بندہ تو نہ تھا، شاہویر ملک تھا۔ اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ آئندہ احتیاط کرنا ہے نا، اگر کوئی شخص بھی مجھے تمہارے آس پاس دکھائی دیا تو میں اس دنیا میں دکھائی نہیں دینا، میں گارنٹی نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اور تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے شاہویر۔ غصے سے پیپر ویٹ گراتے ہوئے دہاڑا، جسٹ ریلیکس شاہویر، وہ یہی تو چاہتی ہے کہ تمہیں غصہ ہے اور تم ہائپر ہو اور تم وہ سب کچھ کر جاؤ جو تمہیں نہیں کرنا۔ عرفا نے اسے سمجھایا، میں ہر معاملے میں اس کا بولنا ضروری ہے۔ وہ بھڑکا، شاہویر، وہ جان بوجھ کے تمہیں تنگ کرتی ہے، پلیز چل کرو۔ عارفہ نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھتے کہا تو پانی کا گلاس منہ کو لگاتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ اب اگر وہ تمہیں چڑھاتے تو تم نے نہیں چڑھنا، اوکے؟ عارفہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو شاہویر نے اپنا ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے کر لیا۔ تم جاؤ۔ شاہویر نے اپنا ماتھا مسلا تھا اور بری طرح اپسیٹ ہوا تھا۔ کشف اس کی اکلوتی بہن تھی اور اسفند خان سے اس کی شادی ہو رہی تھی، رکاوٹ بن رہی تھی تو اینا جو نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو، وہ کشف کا برین واش کر رہی تھی، جبکہ شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو چکی تھی اور اب کشف کا رو رو کر برا حال تھا کہ اسے اسفند سے شادی نہیں کرنی۔ اس سب کی ذمہ دار وہ اینا تھی جس نے کشف کے کان بھرے تھے، اور شاہویر دانت پہ دانت جمائے اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب اینا اس کی جان ہوا کرتی تھی اور آج یہ وہی اینا تھی جو اس کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ شاہویر کا بس نہیں چل رہا تھا اسے اس دنیا سے غائب کر دے، بہت تنگ کر رہی تھی وہ شاہویر کو۔ اسی لمحے موبائل پہ آتی کال دیکھتا اور سیدھا ہوتا کال اٹینڈ کر گیا۔ شاہویر، بہتر ہوگا تم فوراً گھر آؤ، نازیہ آنٹی نے چوٹتے ہی غصے سے کہا۔ اب کیا ہوا؟ اور پھر سے ماتھا مسلتے بولا، کشف نے جو طوفانی بدتمیزی مچا رکھی ہے، کون سمجھائے اسے؟ اب خود کو کمرے میں لاک کر لیا ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ نازیہ آنٹی نے پریشانی سے کہا، میں آتا ہوں۔ وہ جھلک میں اٹھتا کال کاٹتا باہر نکلا۔ عرفہ اس کے پیچھے لپکی، کہاں جا رہے ہو؟ آتا ہوں۔ آج کی سر شاہد کے ساتھ جو میٹنگ تھی وجہ سے کہ نا وہ اٹینڈ کر لے۔ وہ گاڑی انلاک کرتا تیزی سے بولتا، گاڑی میں بیٹھتا، یہ جا وہ جا۔ عرفہ لب پیچھے سے دیکھتی واپس اندر آ گئی۔ واہ بھائی، کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہو، کرن نے تن سے داد دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تنک کے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اندھے ہیں یا ہمیں دکھائی کم دیتا ہے؟ کرن کے سیدھے طنز پہ عرفہ کو غصہ سا آ گیا۔ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے کرن؟ اپنے حد تک محدود رہو، جب پوچھا نہ جائے تو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ عارفہ سے سناتی اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ اف، اتنی شاطر عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کرن منہ بنا کے اپنے کام میں لگ گئی۔ شاہویر جیسے ہی گھر داخل ہوا اچھا خاصا شور پڑا ہوا تھا۔ کشف کہاں ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کمرے میں بند کیا ہوا ہے اس نے خود کو، نہ کسی کی سنتی ہے نہ باہر آ رہی ہے، بس ایک ہی ضد ہے کہ شادی نہیں کرنی، ہم سب کی ناک کٹوانی ہے اس لڑکی کو۔ نازیہ آنٹی بھری بیٹھی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے کشف کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں اچانک سے اس لڑکی کو ہوا کیا ہے، چنگی بھلی تو تھی،
دادا جان نے سر نفی میں جھٹکا۔ ایک ہی ہے نا وہ خرا کفاتن عورت، اس نے کیا ہے سب۔ نازیہ آنٹی کا دماغ گھوما تھا۔ ہاں جیسے کشف تو چھوٹی سی بچی ہے نا جس نے جدھر لگ گئی وہ اپنی عقل دماغ سمجھ بوجھ نہیں رکھتی کیا؟ دادو جان غصے سے بولی۔ انہیں اینا کے خلاف کچھ بھی سننا گوارا نہ تھا، بھلے وہ ان کے سوتیلے بیٹے کی اولاد تھی لیکن تھی تو ان کی پوتی نا۔ اب وقت اور حالات اس کے خلاف ہو گئے تھے تو سبھی کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی وہ۔ بس کریں اس کی طرف داری اماں، وہ اس قابل نہیں کہ اس گھر میں بھی رکھا جائے، اور اب تک اس کے دل میں بسائے بیٹھی ہے۔ نازیہ آنٹی کی بات پہ اندر آتی ہے نا کہ قدم وہی تھمے، اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ دل میں رکھنے کے قابل ہے وہ، کیونکہ دل کی صاف وہ ہے بچی۔ دائجہ نے پھر سے اینا کی سائڈ لی۔ آپ کے اس بیجا لاڈ پیار نے آج اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر کی دشمن بن گئی ہے، بکھیر دینا چاہتی ہے وہ ہمارا گھر۔ نازیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی۔ اوہو، اس میں بکھیرا ہے، وہ تنزیہ بولتے سر جھٹک گئی۔ اینا نے وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنا چاہا کہ نازیہ بیگم کی اس پہ نظر جا ٹھہری۔ اے بی بی، یہ جو تم کر رہی ہو نا، باز آ جاؤ۔ اچھا آپ باز آئے جو میں آ جاؤں؟ اینا نے ان کی طرف پلٹ کر انہی کے انداز میں جواب دیا۔ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، ایک تو ہمارے گھر میں رہتی ہو، اوپر سے باتیں بھی کرتی ہو۔ نازیہ بیگم کی بات پہ اینا نے ان کو سخت گوری سے نوازا۔ آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہونے لگی کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگی۔ یہ میرے دادا کا گھر ہے، سگے دادا کا، اور آپ بڑے بابا کی سیکنڈ وائف ہے، یعنی ان کی بچوں کی سوتیلی ماں۔ اور آپ نے اچھی اجارہ داری مچائی ہوئی ہے۔ اینا نے بھی ان کو اچھے سے آئینہ دکھایا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو لڑکی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ نازیہ آنٹی نے اسے وارن کرتے ہوئے ہلکا سا پش کیا۔ آج تو ہاتھ لگایا، آئندہ اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ سخت آواز میں غرائی۔ اینا، شہویر کی اونچی آواز پہ وہ تینوں چونکے۔ اسے دیکھ کے ایک پل کو اینا کا دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل ماتھے پہ بڑھ ڈالے اسے دیکھنے لگی جو روتی ہوئی کشف کو نیچے لے کر آ رہا تھا۔ اس نے اینا کے آخری الفاظ سن لیے تھے اور تیزی سے نیچے اترا۔ تمہاری زبان کا کیا مسئلہ ہے؟ نہ بڑے کا لحاظ نہ شرم، کس سے کیسے بات کرنی ہے تمہیں اگر سمجھ نہیں ہے تو اپنی زبان کو بند رکھا کرو۔ وہ سخت غصے کے عالم میں بولا۔ اب تم سے سیکھوں گی کہ مجھے کب کہاں کس طرح سے بولنا چاہیے۔ مسٹر شاہویر ملک، تم جیسے کان کا کچا انسان میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا۔ اینا کو تو دل کا غبار نکالنے کا صحیح موقع مل گیا۔ خود کو قابو میں رکھو تم، یہ جو تم ہر وقت اپنی زبان کی جوہر دکھاتی رہتی ہو نا، ایک دن بہت ہی پچھتاؤ گی۔ وہ جھانن انداز میں اس کی جانب بڑھا کہ اینا کو اس کے انداز سے ڈر سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پورے اعتماد سے کھڑی ہو گئی۔ اچھا ورنہ کیا کر لو گے تم؟ وہ بھی اس کی جانب بڑھی۔ دادو جان بلکیس بیگم اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا دیکھ دل تھام کے رہ گئی۔ ایک دن اللہ سے خواہش کی وہ دونوں آپس میں جڑ جائے، اور آج وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ میری بہن سے دور رہو ہے نا، تم جو اس کے دماغ میں زہر بھر رہی ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اتنی سخت سزا دوں گا کہ… سزا مجھے ایسی ملی ہے نا شاہویر ملک کہ اب کسی سزا سے ڈر نہیں لگتا۔ اور رہی بات کشف کی شادی کی تو تم اس پہ اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے، اس کی زندگی ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے اپنے لیے۔ تم ہوتی کون ہو اس سے بکواس کرنے والی؟ اس کے بعد پہ شاہویر غصے سے دہاڑا۔ اینا نے اپنے کان بند کر لیے۔ چلاؤ چلاؤ اور چلاؤ، زور سے چلاؤ، بس چلا چلا کے ہی تو تم نے اور اس عورت نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اس گھر میں۔ باقی سب تو کٹ پتلیاں ہیں نا جسے تم لوگ نچاؤ گے، ناچیں گی۔ وہ بھی اس طرح سے جواب دیتی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ شاہویر نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ شاہویر بس بہت ہو گیا، میں تو کہتی ہوں اس لڑکی کو نکال باہر کرو، پورے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے اس نے، جسے آپ نے تو بڑے میلاد کروا رہی ہیں۔ اینا کی توپوں کا رخ اب پھر سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ بھی چتاب کھاتی رہ گئی۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو اس شادی کو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ شاہویر نے اس کے ماتھوں پہ بڑھ ڈالے پختہ لہجے میں کہا۔ اینا، سر جھٹکتے تنزیہ ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ شادی روکوں گی؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی کرتے وہ ایک آئی برو چڑھاتے ہوئی بولی۔ اگر تم اپنے آنکھیں اور کان کھولے رکھو نا تو خود ہی اس شادی کو ہونے نہیں دو گے۔ وہ اس کے قریب ہوتے سے وارن کرتی بولی۔ شاہویر نے اسے لب پیچھے دیکھا، لیکن وہ اگلے ہی پل ایک تیز نگاہ نازیہ بیگم کو دیکھتے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی، دہاڑ سے دروازہ بند کیا۔ شاہویر نے پلٹ کے کشف کو دیکھا جو آنسو پوچھتے شاہویر کو شکوہ کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہویر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب ایسے منہ بناؤ گی تو بھائی کو تنگ کرو گی نا، تمہارے بھائی کی جان بستی ہے تم میں، اداس ہوگی اور ایسے رو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی کشف۔ شاہویر نے کشف کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور محبت سے کہا۔ بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا،
مجھے اسفن سے شادی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کارڈ بن چکے ہیں، تاریخ طے ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا اور اب تم انکار کر رہی ہو۔ پلیز میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اینا کی باتوں میں مت آؤ، وہ دوست نہیں دشمن ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو اس کی بات کو۔ شاویر نے اپنی طرف سے اس کا دماغ صاف کرنا چاہا۔ دشمن نہیں ہے بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ جو کہہ رہی ہے ایک بار سن تو لیں، میں خود گواہ۔ کشف نے پھر سے اینا کی طرف داری کی۔ مجھے کچھ نہیں سننا کشف، میری نظر میں اینا کی اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کل بھی جھوٹی تھی اور آج بھی جھوٹی ہے اور ہمیشہ جھوٹی ہی رہے گی۔ اس کا کام صرف کام بگاڑنا ہے، ہماری عزت کو اپنے پاؤں تلے روندنا ہے۔ یہ کام وہ میرے ذریعے نہیں کر سکی، لیکن اب وہ تمہارا استعمال کر رہی ہے، تو اس بات کو تم سمجھو۔ شامر نے بے بسی سے اپنی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اب کی بار کشف خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شاویر کو کسی صورت بھی نہیں سمجھا سکتی۔ اس کے دل و دماغ پہ جو پٹی بن چکی تھی اب شاید کبھی نہیں کھلتی۔ اینا کے لیے وہ اس قدر بدگمان ہو چکا تھا کہ اس کو اینا کے بارے میں کوئی بھی بات بتانا فضول تھا۔ چلو اب تم ریسٹ کرو اور اپنا دماغ کو فریش کرو، اور آئندہ ایسے اپنے آپ کو روم میں بند مت کرنا۔ میری جان، میں سارے کام چھوڑ کر تمہارے لیے گھر آیا ہوں، اپنے بھائی کو ایسے تنگ تو نہ کرو۔ شاویر کے کہنے پہ کشف نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہوا، اٹھا اور نازیہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آنٹی کہ پلیز آپ اینا کے منہ مت لگا کریں، آپ جانتی ہیں اس کی نیچر کو۔ پھر بھی اتنا ہنگامہ ہو گیا۔ شاویر، میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ وہ سامنے بھی آئے تو میں اپنا راستہ بدل لیتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو وہ جان بوجھ کر ٹیز کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لو تمہارے سامنے کشف کو کیسے اس نے برین واش کیا کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اب تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب تک وہ یہاں پہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے تھے۔ نازیہ بیگم نے شاہویر سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ جانتا ہوں اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز میں اسے کچھ نہیں کہہ سکا۔ لیکن آپ میری آنٹی ہیں، میرے بابا نے آپ سے شادی کی ہے، بھلے میں آپ کو آنٹی ہی کہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کی جگہ دی ہے۔ آپ میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہے۔ میں آپ سے پھر گزارش کر سکتا ہوں، لیکن اینا سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ آتے ہی ان کاموں میں پڑ گئے۔ یہ لڑکی نہ خود سکون سے رہتی، نہ کسی دوسرے کو رہنے دیتی ہے۔ نازیہ بیگم نے منہ بنا کے کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا، جبکہ شاہویر گہرا سانس خارج کرتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میری بات سنو شاہویر، دادو جان نے شاہویر کو پکارا تو رک گیا۔ آج کل وہ اپنی دادو سے کچھ اکڑا اکڑا رہتا، اس وجہ سے ان سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی عزت اب بھی ضرور کرتا۔ دھیرے سے ان کے پاس ان کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے پاس زمین پہ بیٹھا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا دادی آپ اتنی بری لگنے لگی ہیں؟ سلام دعا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتی؟ پلیز دادو ایسی بات نہیں۔ کشف کی وجہ سے کچھ پریشان تھا، اس لیے بہت دھیرے سے منمنایا، بیٹا پریشانی خود پالی ہے۔ اگر کشف یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو شادی کیوں کروا رہے ہو تم؟ دادی آپ بھی یہی بات کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے حلقے احباب، ہمارے رشتہ دار سب جانتے ہیں، کارڈ بن گئے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نہیں دادو، یہ شادی ہوگی۔ اگر کشف کو اسفند خان سے شادی نہیں کرنی تھی تو اسے پہلے دن ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اب شادی سے 2 دن پہلے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ بھی جب وہ خود نہیں بلکہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے۔ شاویر کے لمبے چوڑے جواب کے بعد دادی نے گہرا سانس خارج کیا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کسی کی باتوں میں آ رہی ہے اور کسی اور کی نہیں، اینا کی؟ لیکن ایک پل کے لیے تم اینا کو ایک طرف رکھ کر اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، آخر ایسی کیا بات ہے جو کشف کو پتہ چلی اور اس نے اس شادی سے انکار کیا کہ وہ تمہاری سننے کو تیار نہیں؟ وہ بات تو پتہ لگا لو۔ انہوں نے پھر سمجھایا، کوئی بھی بات تو میں شادی کو روکنے نہیں دوں گا، اب یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اپنی ضد میں اپنی بہن کا دل توڑ رہے ارمان اس سے بچانے کے لیے اگر دل ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، مجھے اپنے خاندان کی عزت اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ دادو، جسے آپ کی ستیلی پوتی مٹی میں ملانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہویر کے منہ سے طنزی الفاظ نکلے۔ دادی جان نے اس کی جانب سپاٹ نظروں سے دیکھا، بیٹا پھر اپنے گھر کو، اپنی عزت کو اس قدر محفوظ کر لو کہ کوئی بھی پتھر آ کر لگے تو اس کانچ میں دراڑ نہ پڑے۔ وہ بہت گہری بات کہتی ہوئی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چھڑی کے سہارے چلتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاویر کچھ پل تو یوں ہی کھڑا رہا، لیکن نازیہ بیگم کی پکارنے پہ ہوش میں آتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ملک زبیر کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام راحیل ملک تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام زاویار ملک تھا۔ راحیل ملک کی شادی اپنی ہی کزن عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان میں سے 1-2 بچے تھے، بڑا بیٹا شاہویر ملک اور چھوٹی بیٹی کشف تھی۔
کشف کی پیدائش کے بعد انہیں کینسر ہو گیا۔ بہت علاج کرنے کے بعد بھی وہ جان بر نہ ہو سکی، اس لیے جلد ہی اس دنیا سے چلے گئی۔ ان کے جانے کے بعد بچوں کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہ تھا، اسی لیے سب بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ عائشہ کی چھوٹی بہن نازیہ کو راحیل کے نکاح میں دے دیا جائے گا، کیونکہ خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے اور وہ بچوں کی اچھی پرورش کرے گی۔ نازیہ کا رشتہ بچپن میں ہی راحیل کے چھوٹے بھائی زاویار ملک کے ساتھ طے ہو چکا تھا، لیکن عائشہ کے اس دنیا سے چلے جانے پہ اس کا رشتہ ختم کر کے راحیل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ نازیہ نے اپنی بہن کی اولاد کے لیے قربانی دی تھی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ انہیں کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی، تو انہوں نے شاہویر اور کشف کو ہی اپنی اولاد مان لیا اور ان کو ایک سگی ماں جیسا پیار دینے لگی۔ زاویار نے نازیہ سے رشتہ ختم ہونے کے بعد اپنی کلاس فیلو شزد شادی کر لی، اپنی شادی شدہ لائف میں بہت مطمئن تھا۔ تو دوسری طرف راحیل اور نازیہ میں آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنا تو چکے تھے، لیکن ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بنا سکے۔ یوں تو بظاہر وہ دنیا والوں کے لیے میاں بیوی تھے، لیکن راحیل صاحب ان سے زیادہ تر دور رہتے تھے۔ زاویار اور شزا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اینا۔ اینا زاویار اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ سی گئی اور اکیلی رہ گئی۔ شاہویر ملک اور اینا زاویار ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے اور شادی کا بھی ارادہ رکھتے تھے، لیکن ایک حادثے نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ محبت نفرت میں بدلتے دیر نہیں لگتی، اس بات کا ادراک اینا کو جلد ہی ہو گیا۔ وہ غصے میں ٹھنڈے پانی سے شاور لیتی اپنے اندر کے غبار کو ٹھنڈا کرتی روم میں آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ ہیئر ڈرائر کر رہی تھی کہ اسی وقت دراز کھلا اور شاہویر غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اینا نے پلٹ کے اسے حیرت سے دیکھا اور کبھی اس کے روم میں نہیں آیا۔ جب دوستی تھی، پسندیدگی تھی، اینا محبت تھی، وہ تب کبھی اندر نہیں آیا۔ بہت مجبوری میں کچھ کہنا ہو تو دروازے پہ دستک دے کر باہر بلا لیا کرتا تھا۔ آج وہ کیسے آیا؟ تم یہاں؟ اینا نے دوپٹے کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائی۔ شاہویر نے بستر پہ پڑا اس کا لال دوپٹہ ایک جھٹکے سے اٹھاتے اس کی طرف اچھالا، جو سیدھا اس کے منہ پہ جا لگا۔ اینا نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ تھوڑی سی شرم ہو تو ڈوب مروں چلو بھر پانی میں۔ وہ شہادت کی انگلی انگوٹھی کے ساتھ جوڑتا اسے سنا رہا تھا۔ اچھا، تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈوب مرنے سے بہتر ہے تم اس عارفہ سے شادی کر لو۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتی اپنے گرد دوپٹہ اچھے سے اوڑھ گئی۔ کون ہے یہ شخص؟ موبائل اس کے سامنے کرتا تھا، عشق کے عالم میں دبے انداز میں چل رہا۔ وہ اس کے موبائل پہ تصویر دیکھتی ایک پل کو سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا اس کی جان نکل رہی ہو۔ کل رات کا منظر اس کے دماغ میں پھر سے تازہ ہوا۔ رات کو وہ دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کرنے گئی تھی۔ وہاں کچھ لڑکوں نے انہیں ٹیز کیا تو اس پل انسپکٹر فواز نے اس کی مدد کی۔ وہیں پہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ایک ویٹر کے دھکا دینے پہ وہ اس انسپکٹر کے اوپر گری۔ انسپکٹر فواز نے فوراً اسے تھاما اور تبھی یہ تصویر کلک ہوئی۔ ایک ایک منظر اینا کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا، مطلب وہ سب کسی کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ ٹریپ ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہے یہ شخص؟ اب کی بار دہاڑ تھا۔ تم سے مطلب؟ جو کوئی بھی ہو، ہوتے کون ہو تم مجھ سے سوال کرنے والے؟ اینا اپنا سارا غصہ اس پر اتارنے لگی۔ بھولو مت تم اس گھر میں رہتی ہو اور یہ گھر میرے نام پر ہے اور یہاں کے ہر فیصلے میرے ہوں گے۔ اس گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری زندگی کے بھی فیصلے کرنے لگ جاؤ۔ میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، کیا کرتی ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ الفاظ جو شاہویر نہیں کہنا چاہتا تھا بالآخر اینا نے اس کے منہ سے نکلوا دیا۔ اینا اس سے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے اس گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو شاہویر ملک؟ اینا نے بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جانتا ہوں میں تمہیں یہاں سے جانے کا کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے یہاں یہ سب کرنا ہے تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں۔ فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا جن قدموں میں آیا تھا انہیں قدموں سے واپس پلٹ گیا، جبکہ اینا اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گزر کے گیا تھا۔ وہ یکٹک ابھی بھی کھڑی اس بند دروازے کو دیکھتی، آنکھ سے نکلتے آنسوؤں کو نہ روک پائی۔ آنسو بہتے گالوں پہ گرے۔ آج اسے بے گھر کرنے والا وہ انسان تھا جس نے کبھی اسے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کو سجانا اینا نے تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا، یاد تھی تو صرف اپنی اینا اور صرف اپنی ذات۔ اینا کا وجود اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اسے اپنے لیے نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ وہ اب یہاں نہیں رہے گی، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اسد خان گھر داخل ہوا تو جنید صاحب غصے سے بولے، وہ نشے میں دودھ رات کو 2 بجے گھر آیا۔ آپ سے مطلب؟ وہ سرخ آنکھوں سے باپ کو دیکھتا جھوم رہا تھا۔ باپ وہ تمہارا بھولو مت،
اور 2 دن بعد شادی ہے تمہاری. اگر شاہویر ملک کے کسی اور نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کی عزت کی پرواہ میں کیوں کروں؟ میں اپنے ذمہ دار خود ہوں. میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے کہ شاہویر کی بہن سے میری شادی کریں. آپ کو ہی شاہویر ملک کا رشتہ دار بننے کا بخار چڑھا ہوا تھا. اسود خان نے بدتمیزی سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پاکٹ سے سگریٹ نکالتے منہ میں رکھا. اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں یہ حرکتیں ایک دن ہم پورے خاندان کو لے کے ڈوبے گی. انہوں نے اسفند کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر صاف اتنا کہا. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ اس نشے میں ڈوب جائیں، پورا گھر ڈوب جائے. اور سگریٹ کے کش لیتا کسی اور ہی دنیا میں گم باپ سے کہہ رہا تھا، جبکہ باپ بے بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا. اپنے بزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے شاہویر خان کے ساتھ ایک ڈیل کی اور ساتھ اس سے رشتہ بھی جوڑا. اس کی بہن کو اپنے بیٹے کے ساتھ بہانے کا ارادہ کیا. شاہویر ملک اسد دراز سے جنید صاحب کو جانتا تھا، لیکن اسفند خان حال ہی میں UK سے واپس لوٹا تھا اور جتنی بار شاہویر سے ملا بہت ڈیسنٹ انداز میں ملا، جس سے شاہویر اس کی اصل پہچان نہیں جان پایا. اب جنید صاحب کو یہ فکر لگ گئی کہ شاہویر ملک کو اگر اسفند خان کی اصلیت پتہ چل گئی تو یہ شادی نہیں ہونے دے گا. اس کے لیے انہوں نے اسفند خان کی منتیں کر کے اس سے منع کیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے الٹے قدم چھوڑ دے. شادی ہو جائے اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، لیکن اسفند خان کو نشے کی لت لگ چکی تھی. وہ نشے کے بغیر نہیں جی سکتا تھا. اب دیکھنا یہ تھا کہ اسفند خان کی حقیقت کھلتی ہے یا نہیں. اینا نے اپنے لیے 1-2 جگہ آن لائن گھر دیکھے، لیکن اسے اپنے بجٹ میں کوئی بھی نہیں مل رہا تھا. وہ سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی وقت کشف اس کے پاس آئی. اینا بھی کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ کشف نے رندے لہجے میں پوچھا. ہاں جانا تو پڑے گا نا. میرا گھر نہیں ہے یہ گھر تمہارے بھائی کے نام پہ ہے اور اس کو میرے یہاں رہنے پہ اعتراض ہونے لگ گیا ہے. آپ جانتی ہیں بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. سب کچھ یہ غلط فہمی کی وجہ سے آپ پلیز ان کی غلط فہمی دور کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا. معصوم سی کشف اس کو پھر سے وہی الفاظ دہرا رہی تھی جو وہ پچھلے 6 ماہ سے کہہ رہی تھی. نہیں کشف اب نہیں، اب شاید بہت دیر ہو گئی ہے. اور جو شخص اعتبار نہ کرے آپ پہ وہ آپ سے پیار کرے گا؟ میں تو نہیں مانتی کہ شاہویر نے کبھی زندگی میں مجھ سے پیار کیا. اگر اعتبار نہیں تو پیار نہیں. اور میری جان تم اس بات سے مت پڑو کہ شفافی آپ نے تو کہا تھا یہ شادی نہیں ہوگی اور وہ اسفند جیسا گندا انسان میری لائف میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اب میں کیا کروں؟ میں تو نہیں بھائی کو منع کر پا رہی، وہ تو میری سن ہی نہیں رہے. کشف کا لہجہ رن گیا. وہ تو کسی کی نہیں سنتا سوائے تمہاری اس ستیلی ماں کے. پتہ نہیں نہ جانے کون سی آنکھوں میں پٹی باندھ دی ہے اس عورت نے کہ شاہویر ملک کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور جب دکھائی دینے لگے گا نا تب سوائے پچھتاوے کہ تمہارے بھائی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا. بہرحال تم فکر نہیں کرو، اسفند خان کا کیا کرنا ہے یہ میں اچھے سے سوچ چکی ہوں. تمہاری شادی اسفند خان سے نہیں ہوگی، میرا تم سے وعدہ ہے. اور بس تم نے چپ چاپ وہی کرنا ہے جو تمہارا بھائی کہتا جا رہا ہے، باقی سب کچھ تم مجھ پہ چھوڑ دو. اینا فی الحال اپنے گھر کو ایک طرف رکھتے کشف کے مسئلے کو حل کرنے کا سوچنے لگی. مایوں کے جوڑے میں کشف کا الگ ہی روپ نکھرا تھا. وہیں دوسری طرف اینا بھی گرین رنگ میں غضب ڈال رہی تھی. اس کی خوبصورتی گرین کلر میں کچھ زیادہ چھپ دکھانے لگی، اور گرین کلر تو شاہویر کا بھی فیوریٹ کلر تھا. آج وہ اس کو مات دینے کے لیے بہت دل سے تیار ہو رہی تھی. آئینے میں خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے وہ دھیما سا مسکرائی تو شاہویر ملک آج وہ وقت آ گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہم ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں گے. ایک دن تھا کہ اینا تمہاری جان تھی، اینا کو تم جان کہا کرتے تھے، اور آج تم اینا سے ہر دم نفرت کے دم بھرتے ہو. ہماری یہ نفرت کہاں تک جاتی ہے اب دیکھتے ہیں. وہ بہت فخر سے اپنے کمرے سے باہر نکلی جہاں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھری ہوئی تھی. گارڈن ایریا کو مکمل دلہنوں کی طرح سجایا ہوا تھا. ایک طرف کھانے کا انتظام تھا تو دوسری طرف لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں کرسیوں کو ترتیب دیا گیا. اسی جانب ایک طرف اسٹیج تھا جہاں پہ جھولا رکھا ہوا تھا. وہیں پہ آج کشف کو مہندی لگنی تھی. اینا نے دور سے ہی سارے نظارے کو فوکس کیا کہ تبھی اس کی نظر انسپیکٹر فواز پر پڑی جو یہاں کیا کر رہا ہے. اینا کو اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس کی طرف بڑھی. ہلو انسپیکٹر فواز، ہاؤ آر یو؟ اینا نے بہت ادا سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو انسپیکٹر فواز اسے یہاں دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ ایک فارمل انداز میں بات کر رہا تھا. الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں اور اچھی دکھائی دے رہی ہوں آپ کو. اب اینا کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا. انسپیکٹر فواز کچھ بول نہ سکا. ویسے چال تو بہت اچھی چلی ہے آپ نے، لیکن آپ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ چالیں کبھی کبھار الٹی بھی پڑ جاتی ہے. میں نے آپ کے ساتھ کوئی چال نہیں کھیلی مس اینا. فواز سنجیدگی سے بولا. اچھا تو پھر میری اور آپ کی تصویر شاہویر ملک تک کیسے پہنچی؟
اینا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کون سی تصویر؟ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ فواز سرے سے ہی انکاری ہو گیا۔ صحیح ہے، تب آپ لا علمی کا اظہار کریں گے؟ چلو ٹھیک ہے، گیم کھیلنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ میدان میں اتر ہی آئے ہیں تو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ گیم کھیلتے کیسے ہیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنے پلو کو ہاتھ سے آگے کرتی، اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتی ہوئی وہاں سے مڑ گئی، لیکن اس کا فواز کے پاس کھڑے ہونا شاہویر کی نظر سے چھپ نہ سکا۔ جتنی دیر وہ وہاں اس کے ساتھ کھڑی رہی، شاہویر کے جسم پہ جیسے چونٹیاں رینگتی رہی۔ اسے اپنے آپ ایک گلتا سڑتا ہوا جسم محسوس ہوا۔ آج جس قدر وہ حسین لگ رہی تھی، شاہویر ملک کو ایک بار پھر سے اس سے محبت ہونے لگی تھی، لیکن وہ اپنی نفرت، غصے اور انا میں اس کے جانب نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہر بار وہ غلط نہیں ہو سکتی تھی، یہی سوچ کر اس نے آج بھی اینا کو نظر انداز کیا، لیکن اس کا انسپکٹر فواز یا کسی اور کے ساتھ بھی کھڑے ہونا وہ آج بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے جا رہی تھی کہ کوریڈور کی طرف پہنچی تو کسی نے بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس اچانک افتادات پر اینا سخت گھبرائی اور پینک ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے چلانے لگی کہ مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت اینا کی نظر مقابل شخص پر پڑی، وہ کوئی اور نہیں، وہی دشمن جاں تھا۔ اینا کے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ جانتی تھی شاہویر کی لاووں سے اس طرح کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ اگر شاہویر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس سے پہلے بھی انسپکٹر فواز سے وہ سب اتفاق میں ہوا، ورنہ انسپکٹر فواز اگر اس کو جان بوجھ کر چھوتا اور اسے پتا ہوتا تو شاید وہ اس کو تھپڑ تک مار چکی ہوتی۔ پھر وہ اب انسپکٹر فواز کو اسی کی چال میں بری طرح الجھانے والی تھی۔ تو میں منع کیا تھا نا، میں نے تم میری بات نہیں سنی۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنے گرم سانسیں چھوڑتا، اس کے جسم سے اٹھتی خوشبوؤں کو محسوس کرتا، دبے دبے لہجے میں غرایا۔ اس کی غراہٹ سنتے اینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اور میں نے بھی تم سے کہا تھا نا کہ میں اپنی مرضی کی مالک خود ہوں، میری زندگی میں دخل اندازی دینا بند کرو۔ وہ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولتی، جبکہ شاہویر نے اس کے گرد دیوار کے ساتھ دونوں اطراف میں اپنی ہتھیلیوں کو جماتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری ذات کا ہر باب مجھ سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہوتا ہے نا، اس بات کو کبھی مت بھولنا۔ اس کے چہرے پہ اپنی گہری نظریں جماتے بنا پلک جھپکے بولا، میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی بہن کی طرف متوجہ ہو، جس کی آج شادی ہے، جو شاید ہوتی ہے ابھی کہ نہیں۔ انہوں نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا، لیکن سامنے بھی کوئی عام بندہ نہ تھا، شاہویر ملک تھا۔ اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لا جاتے اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ آئندہ احتیاط کرنا ہے نا، اگر کوئی شخص بھی مجھے تمہارے پاس بھی دکھائی دیا تو اس دنیا میں دکھائی نہیں دے گا، میں گارنٹی نہیں دوں گی، سبھی سمجھی تم؟ اور تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اسے جھڑکتے چوٹ پیچھے ہٹا، اس طرح تو پھر مجھے تمہاری جان بھی لینی چاہیے، جو عارفہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ چپکائے رکھتے ہو۔ وہ بھی جواباً غصے سے گراتے ہوئے بولی کہ شاہویر کے قدم تھمے۔ شاہویر ملک اتنا ارادہ نہیں کہ ہر ایک کو میسر آ جائے۔ وہ ذرا سی گردن موڑ کے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اینا بس اندر ہی اندر پیچھے تاپ کھاتی رہ گئی۔ فی الحال وہ اپنے دماغ سے شاہویر ملک کو نکالتی اپنے مشن پہ فوکس کر گئی۔ نکاح کی سنت ابھی ہونا باقی تھی۔ مولوی صاحب شاہویر ملک کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھے، جہاں کشف کے ساتھ دادی جان اور نازیہ بیگم موجود تھی۔ نکاح شروع ہوا تھا کہ کشف راحیل بنت راحیل ملک، آپ کا نکاح اسود خان ولد جنید خان کے ساتھ 50 لاکھ سے کرج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر کشف خاموش رہی۔ گود میں ہاتھ دھرے ہوئے وہ اپنے لہنگے کو ہاتھ کی مٹھی میں سختی سے دبوچ گئی۔ اس کی خاموشی پہ مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی الفاظ دہرائے، لیکن کشف اس بار بھی خاموش ہی رہی۔ کشف بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، ان کو جواب دو۔ نازیہ بیگم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر بولی۔ کشف نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی، وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کچھ، لیکن اس کے لبوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ کیا یہ نکاح لڑکی کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے شاہویر ملک کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے مولوی صاحب، آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دیں۔ اور اس کے بعد پھر بات کرتے شاہویر ملک نے مولوی صاحب سے دھیرے سے کہا، تو وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہویر ملک نے دروازے کو لاک لگایا اور کشف کے پاس آیا۔ کشف، تم چاہتی کیا ہو؟ کیا سب لوگوں کے سامنے ہماری جھگہزائی ہو؟ تو آج ایسا ہی ہوگا۔ اپنے بھائی کا سر شرمندگی سے جھکانا چاہتی ہو تو آج؟ نہیں بھائی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، پلیز آپ۔ کشف، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، شادی اگر تمہیں نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، تم انکار کرو، لیکن تمہارے انکار کے بعد تمہارے بھائی تمہارا نہیں رہے گا، کیونکہ عزت چلی جائے اس سے بہتر ہے کہ جان چلی جائے۔
اور تمہارے انکار تم اپنے بھائی کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ شاویر ملک نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اس کی مرنے والی بات پہ کشف اپنی جگہ سے تڑپ کے اٹھی۔ خدا کا واسطہ ہے بھائی، مرنے کی بات مت کریں۔ میری 10 جانیں بھی ہوں تو میں آپ پر قربان کر دوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نکاح کروں، اس میں آپ کی خوشی ہے تو میں راضی ہوں۔ کشف نے بلکہ 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا اور اپنے بھائی کی خاطر یہ نکاح ضرور کرے گی۔ شاویر ملک نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انشاءاللہ تمہیں میرے فیصلے پہ فخر ہوگا۔ اسود خان ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ شاویر ملک نے دل سے اسے دعا دی اور باہر آیا تاکہ مولوی صاحب کو اندر لے جا سکے۔ لیکن باہر تو ایک الگ ہی طوفان بدتمیزی مچی تھی۔ انتہائی شور شرابہ سنتے شاویر ملک باہر کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شور کیسا؟ شاویر ملک نے حیرت سے۔ یہ دیکھیے شاویر صاحب، بڑی محفل میں لڑکی آ کر میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے، وہ بھی اس کے نکاح کے دن۔ کیا یہ بےعزتی نہیں ہمارے؟ جنید خان نے غصے سے کہا۔ کون سا الزام؟ کیسا الزام؟ شاویر ملک نے حیرت سے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ یہ شخص جو یہ نکاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے کل اپنی رات میرے ساتھ رنگین کی، مجھے شادی کی جھوٹی آس دے کر آج یہاں پہ کسی اور لڑکی سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاویر ملک نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب ایک سازش ہے ارمان، ہمیں بے عزت کرنے کے لیے۔ یہ لڑکی جھوٹی ہے، الزام لگا رہی ہے میرے بیٹے پہ۔ جنید صاحب فوراً بولے۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ کا بیٹا رات بھر میرے ساتھ رہا، میں مڈل کلاس لڑکی اس کی محبت کی چکنی چپڑی باتوں میں اعتبار کر کے اپنی عزت، اپنی اپنی نسوانیت گنوا دی، سب کچھ برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ رو دی۔ تم ہمیں ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتی۔ جنید خان بول رہا ہے۔ مجھے پتا تھا آپ امیر لوگ یہی کہیں گے، اس لیے یہ ثبوت۔ اس میں آپ کا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے خود دیکھ لیں۔ اس لڑکی نے فوٹوگرافز اسفند کے منہ پہ ماری جو بکھرتی ہوئی اور زمین پہ گر گئی۔ ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ لڑکی اور اسفند ایک دوسرے کے کتنے قریب آئے تھے۔ شاویر ملک کے ہاتھ میں ایک تصویر آئی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھرنے لگی۔ وہ تصویر لے کے اسفند خان کے مقابل کھڑا ہوا۔ اسفند خان، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی جو بول رہی ہے سچ ہے یا جھوٹ؟ شاویر ملک کے سرد انداز میں اسفند خان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس نے رات کو اسفند خان کے بستر کو گرم کیا۔ وہ یوں تو بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتوں کو رنگین بناتا تھا، لیکن آج تک کوئی بھی لڑکی اس طرح سے مد مقابل آ کر اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑا سکی جو آج اس لڑکی نے کیا۔ اور یہ فوٹوگرافز اس نے بنائے، اس کا مطلب اس لڑکی نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ اسفند خان، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ سب تصویریں اصلی ہیں اور یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے جھوٹ؟ شاویر ملک کی غوراتی آواز پر اسفند نے اپنے خیالوں سے چونکا۔ میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے۔ اسفند خان، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اس وقت وہاں پورے ہال میں خاموشی چھا چکی تھی۔ سب کی نظر شاہویر اور اسفند خان پر ٹکی ہوئی تھی جب پاس میں ہی سینے پہ بازو باندھے اینا اس نظارے کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن اسفند خان کے جواب پر شاہویر ملک کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اسفند خان اپنے قدموں میں لڑکھڑایا اور پلٹ کے شاہویر کو دیکھا۔ شاہویر ملک، تم میرے بیٹے پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو جبکہ یہ سازش تمہارے اپنے گھر والوں نے رچی؟ یہ لڑکی میرے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن ہے۔ انہوں نے اینا کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ اینا نے تنزیہ مسکراہٹی سے ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے جنید صاحب، اور آپ میرے گھر کے افراد پر الزام لگا رہے ہیں۔ شاویر نے اپنے لب بھینچے۔ شاویر ملک، یہ لڑکی کتنی بڑی سازشی ہے آپ نہیں جانتے، سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ یہ لڑکی کتنی بڑی سازش ہے آپ نہیں جانتے، سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ اور یہ لڑکی جو آ کر آج میرے بیٹے پر الزام لگا رہے، اس کو لانے والی بھی اینا ہے۔ جنید خان دوسرے انداز میں اینا کی جانب بڑھی کہ شاہویر ملک راہ میں رکاوٹ بنا۔ خبردار جنید صاحب، میری فیملی کے کسی بھی ممبر کی طرف اگر آپ نے ایک غلط قدم بھی اٹھایا تو آپ اپنے ٹانگوں پہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کو قانون کے حوالے کر دوں، اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے دفع ہو جائے۔ شاہویر نے انتہائی غصے سے ان کو للکارتے ہوئے کہا۔ لیکن شاہویر، وہ پھر سے بولے۔ میں نے کہا نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پولیس کے حوالے نہ کروں تو چلے جائیں یہاں سے۔ شاہویر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ جنید صاحب اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے غصے سے اپنے لب بھینچے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے سارے باراتی بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ شاہویر ملک وہیں کھڑا ویسٹ پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پہ جھکی ہوئی تھی۔ آج ایک بہت بڑا گناہ ہوتے ہوتے بچا اور اس کی وجہ صرف اینا تھی۔ اگر وہ اینا کی ضد میں آ کر کشف کا نکاح اسفند خان سے کر دیتا تو کیا وہ خود کو ساری زندگی معاف کر پاتا؟ وہ نظریں اٹھا کر اینا کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، صرف اپنی ضد میں وہ اپنی بہن کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس وقت پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سبھی افراد خاموش بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔
کل کا واقعہ کوئی بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ایک بھیانک وقت تھا، ایک طوفان تھا جو آیا تھا اور سب کچھ بہا کے ساتھ لے گیا۔ اب طوفان کے بعد والی خاموشی تھی جو دل چیر دینے والی تھی۔ شاہویر ملک اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے اپنی ٹھوڑی ٹکائی گہری سوچ میں گم نظر آیا۔ سامنے ہی اینا اور کشف دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو تھے تو اینا کی آنکھوں میں خوشی۔ تو ہی نازیہ بیگم ناگن کی طرح ان سب کو ڈسنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، خاص کر اینا کو جس نے ان کا سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ آئی ایم سوری کشف، میں بھائی ہو کے بھی کام نہ کر سکا جو اینا نے کر دیا۔ ہو سکے تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دینا، شاہویر ملک نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ کشف فوراً اٹھتے اس کے پاس آئی اور اس کے قریب بیٹھتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی میرے لیے آپ سب سے پہلے ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے اس نکاح کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ لیکن اینا آپی نے میں نے خود اسفند کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، پر آپ نے ہمارا یقین نہیں کیا۔ روندے لہجے میں بولی، جانتا ہوں اپنی ضد میں آ کر میں نے وہ لب بھیج گیا۔ اینا سے بات کرنے کی تو اس میں ہمت ہی نہ پڑی تھی، لیکن وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، جس بات کا شاہویر بہت خوش تھا۔ شاہویر ملک تم غلط کر رہے ہو، ایک پرائی لڑکی کے آ کر کچھ بھی کہنے پر تم نے اسفند خان کو بغیر نکاح کے واپس بھیج دیا۔ نازیہ اچانک بھڑ گئی۔ آنٹی آپ میری بہن کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وہ آپ کے کزن کا بیٹا ہے، آپ کو تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا نا، پھر آپ نے ہم سے کیوں چھپایا؟ نازیہ کی بات پر شاہویر ملک کو غصہ آ گیا، لیکن وہ ضبط کرتا دھیمے لہجے میں بولا، شاہویر اسفند خان ایک اچھا انسان ہے، بس کر دے نازیہ آنٹی، بس کر دے۔ شاہویر ملک کھڑا ہوتا ہوا اونچی آواز میں چلایا، وہ کتنا اچھا انسان ہے میں دیکھ چکا ہوں۔ بھری محفل میں اس نے اپنا گناہ قبول کیا اور آپ اس کو میرے سامنے بے قصور ثابت کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ بے قصور ہی ہے شاہویر، تم کیوں نہیں سمجھ رہے سب کچھ اس اینا کا کیا دھرا ہے؟ اس فراڈ لڑکی بھی تو یہی لے کر آئی تھی۔ تو اپنی بات پہ زور دیتے بولے، اچھا سب کچھ اینا کا ہی کیا گیا ہے تو کیا اسفند بھی اینا کے ہی کہنے پہ چل رہا ہے؟ بات وہ کرے آنٹی جو کرنے والی ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا اور کیوں کیا یہ مجھے نہیں پتا، میں آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں اور آپ نے کیا کیا پیٹ پیچھے؟ چھونا گھونپ رہی ہے شاہویر، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولی، آپ نے کوئی حد رہنے نہیں دی نازیہ آنٹی۔ میری بہن کا نکاح اگر اسفند خان سے ہو جاتا اور اس کے بعد یہ ساری حقیقتیں کھلتی تو یقین کیجیے میں آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ شاہویر ملک کی بات پہ نازیہ بیگم کا پارا ہائی ہوا۔ کہتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی ہی اولاد ہوتی ہے، تم دونوں کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا اور آج تم میرے احسان کا بدلہ ایسے اتارو گے سب کے سامنے مجھے غلط کہہ کر؟ نازیہ بیگم نے ایموشنلی طریقے سے شاہویر ملک کو اپنی باتوں میں لینا چاہا۔ کیا کہا آپ نے؟ احسان یعنی آپ نے ہم پر احسان کیا؟ شاہویر کا دل ٹوٹا تھا۔ ہاں وہ احسان ہی سمجھو، اپنی محبت کو کھو کر میں نے تمہارے باپ راہیل سے شادی کی، صرف تم دونوں کی وجہ سے، تاکہ تم دونوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ بدلے میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ اولاد، نہ شوہر کا پیار، نہ ہی گھر میں حصہ۔ میری قربانیوں کا صلہ کیا ملا؟ میرے ہاتھ تو آج بھی خالی ہیں۔ اپنی محرومیوں کا بدلہ ہم سے اس طرح سے لینا چاہیے کہ غلط انسان کا انتخاب کر کے اب میری بہن کو زندہ درگور کرنے والی تھی۔ ہاں یہی سمجھ لو، جب تم لوگ میرے ہو ہی نہیں تو میں تم لوگوں کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اور یہ اینا سب سے بڑی فساد کی جڑ یہی ہے۔ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی شکل دیکھوں۔ اس کی ماں کی وجہ سے اس کے باپ نے منگنی ختم کر دی۔ اینا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، بہانہ تو تم لوگ تھے کیونکہ اس کا باپ شزا سے پیار کرتا تھا اور اس نے شکر کیا کہ ہماری منگنی ٹوٹ گئی، لیکن میرے جذبات کی تو کسی کو فکر ہی نہ تھی۔ نازیہ کیا چاہتی ہے آج تک کسی نے اس بات کو نہیں سوچا، اونچی آواز میں چلائی۔ دادی جان اور باقی سب ان کی شکل دیکھنے لگے۔ اتنے عرصے کا وہ غبار دل میں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی، آج کھل رہا تھا تو سبھی حیران پریشان بیٹھے تھے، سوائے یہ کہنا کہ جو ان کی سچائی بہت پہلے سے جان گئی تھی۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ معافی کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے آپ کو اپنے لب بھیج گیا۔ کاش کہ آپ سچ میں ماں بن جاتی، میرا سب کچھ تو آپ کا تھا، بہت چاہت، بہت پیار تھی، بہت عزت تھی۔ آپ کہہ دیتی صرف ایک بار میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیتا، لیکن آپ پیسے، دولت اور اپنے آپ کو اہمیت دیتی رہی، اور ایسا انسان ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے جسے آج آپ رہ گئی۔ شاہویر نے احساس دلایا، اور میرے خالی ہاتھ رہنے کی وجہ یہ لڑکی اینا ہے، آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ نازیہ بیگم غصے سے اینا کی جانب بڑھی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اینا یا کسی اور کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ شاہویر آگے بڑھ کر انہیں اینا سے پیچھے دھکیل گیا۔ کیا ہو گیا آپ کو یار؟ پاگل ہو گئی ہیں کیا آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ شاہویر دبے دبے انداز میں چلایا، جبکہ کشف اینا کو سہارا دینے لگی جو اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ شاہویر نے اینا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں پہ تھاما۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اینا سانس لو، بڑے سانس لو۔
شبیر کے لہجے پہ اس کے لیے فکر نمایاں تھی جسے وہاں موجود سب نے محسوس کیا۔ نازیہ بیگم تو تڑپ کے اٹھی۔ اس کی یہ فکر اینا کے دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ پہلے اس کی ماں نے مجھے لاج کیا، میرا پیار مجھ سے چھین لیا، اور آج اس نے مجھ سے میرا شاہویر، میرا بیٹا چھین لیا۔ نازیہ بیگم غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ شاہویر ان کے پیچھے جانے لگا کہ دادی جان کی آواز پہ رکا، رہنے دو شاہویر، اسے فی الحال اکیلا چھوڑ دو، اس کے پاس جانا اس کو سمجھانا اس وقت صحیح نہیں۔ ان کی بات پر شاہویر لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ سختی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ آج بھی دل سے ان کی عزت کرتا تھا، انہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی آج کے حالات و واقعات کو سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے پر اینا کی اجازت دینے پر شاہویر اندر داخل ہوا۔ وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھنے لگے، جبکہ شاہویر کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے، لیکن اینا کے چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں نظر آیا۔ شاہویر کی نظر اس کے گلے کے اوپر پڑی، جہاں ابھی بھی سرخ نشان نظر آ رہا تھا۔ شاہویر کو نازیہ آنٹی کی حرکت پہ بہت افسوس ہوا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ شاہویر کو سمجھ نہ آیا کہ وہ بات کس طرح سے کرے، جو دل میں آیا بول دیا۔ بہت درد ہو رہا ہے، انتہا کا درد۔ شاہویر ملک جب کوئی پیار کرتا ہے، چاہت دیتا ہے، مان دیتا ہے، عزت دیتا ہے، لیکن اعتبار نہیں دیتا تو بہت درد ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے شاہویر ملک کو دیکھ رہی تھی۔ شاہویر ملک جو یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی اپنی آنکھیں نم ہوئی۔ معافی کی گنجائش؟ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا اینا کو آخر میں دو راہیں پہ لے آیا۔ شاہویر کے اعتبار کی گنجائش ہے؟ الٹا اینا نے اس سے سوال داغا۔ آئندہ اعتبار کروں گا اور کبھی اعتبار توڑوں گا بھی نہیں، شاہویر نے اس کے ہاتھ تھامے دھیرے سے کہا۔ اینا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شاہویر کی جانب دیکھا۔ صرف ایک شرط پہ معاف کروں گی۔ اس کی بات پر شاہویر نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے زندگی بھر کبھی بھی ڈانٹو گے نہیں، کسی کے بھی سامنے، اور اگر ڈانٹا تو میں نے پکا پکا ناراض ہو جانا۔ وہ نروٹے انداز میں کہہ دی۔ شاہویر کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ نہیں ڈانٹوں گا، کبھی بھی نہیں، وعدہ رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے جذب کی عالم میں بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ اچانک سے شاہویر کی بات پہ اینا کی پلکیں اٹھی اور اسے دیکھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ شاہویر نے اسے بولنے پہ اکسایا۔ نازیہ آنٹی، اور کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لبوں سے نازیہ آنٹی کے نام نکل آیا۔ آنٹی کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ مانا کہ انہوں نے جو کیا بہت غلط، نہ جانے اس کے شاید وہ کیا غلط کرے، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اگر آج میں نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہوگی۔ شاہویر ملک قطعی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو کیا اس کا اجر اللہ انہیں دے گا، لیکن میں برا نہیں بن سکتا ان کے ساتھ۔ شاہویر، تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، تم بہت اچھے ہو، اور تم جیسا انسان مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اینا نے اسے دیکھتے ہوئے بہت چاہت سے کہا۔ شاہویر اس کی بات پہ گہرا مسکرایا۔ شاہویر ملک جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوا، پیون نے اسے اشرف صاحب کے آنے کا بتایا۔ جی اشرف صاحب کہیں۔ اشرف صاحب کے کمرے میں آنے پہ شاہویر نے مصروف انداز میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے عام سے بندے کو ملنے کا شرف بخشا۔ آپ کے پاس ایک عرضی لے کر آیا ہوں۔ ان کی تحمید باندھنے پہ شاہویر نے چونکا، کیسی عرض؟ اشرف صاحب الفاظ کی ترتیب دینے لگے۔ میری بیٹی 18 سال کی ہے۔ ایک دن ٹی وی پر انٹرویو چل رہا تھا کہ آپ کا میری بیٹی نے وہ دیکھا اور آپ اسے پسند آ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک مایوب بات ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اسے بہت محبت کرتی ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ اشرف صاحب کی بات پہ ایک پل کو شاہویر ملک دنگ رہ گیا۔ دیکھیں اشرف صاحب، آپ بڑے ہیں، میرے لیے ریسپیکٹیبل ہیں، لیکن میں کوئی چیز نہیں کہ جس کی خواہش آپ کی بیٹی نے کی ہو اور آپ خرید کر اس کو دے دیں۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں اور آلریڈی کمیٹڈ ہوں، تو اس لیے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ شاہویر ملک کے سپاٹ انداز میں کہنے پر اشرف صاحب کو سر جھک گیا۔ مجھے پتہ ہے سر، ہم غریب لوگ ہیں، آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور میری بیٹی بھی خواہش رہے گی، اس چاند کی خواہش کر رہی جو اس کی دسترس میں نہیں۔ میرے لیے میری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی، میرے لیے میری کمٹمنٹ معنی رکھتی ہے، جو میں آلریڈی کسی اور کے ساتھ کر چکا ہوں، اس لیے میری طرف سے معذرت۔ شاہویر ملک نے بہت سہولت سے انکار کر دیا۔ اشرف صاحب شخط خوردہ انداز میں وہاں سے اٹھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پلٹ کر اس سے بہت بڑی عمارت کو دیکھا۔ انہیں ایک پل کو لگا جسے ایک چکور چندے کی خواہش کرتا ان کی بیٹی نے بھی خواہش کر دی، جو زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ شاہویر ملک کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن اپنی بیٹی کو سمجھا سکتے تھے، اور اسے سمجھانا ہی تھا۔ عارفہ آج پورے 2 ہفتے بعد آفس آئی تو سیدھا شاہویر کے کیبن کی جانب بڑھی۔ شاہویر اپنی کسی بھی بہت خاص کام میں مصروف تھا۔ عارفہ کو دیکھ کر وہ چونکا۔ آؤ، کیسی ہو تم؟ وہی دوستانہ انداز۔ عارفہ کے چہرے پہ مسکان لے آیا۔ میں تو بہت اچھی ہوں، تم سناؤ، مجھے مس کیا؟ اس کی بات پہ شاہویر نے اسے دیکھا۔
مس کرنے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے تھا، اور تم جانتی ہو شاہویر ملک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اپنا لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ شاہویر نے چیئر کی پش کے ساتھ ٹیک لگاتے اس سے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، تو میں نے بہت مس کیا، تم بھی چلتے، کافی انجوائے کیا ہم دوستوں نے۔ عرفا نے ایک چیئر پہ بیٹھتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ ویل گڈ، لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ خیر، ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز مسٹر رضا سے تم لے لو اور اس پہ کام شروع کر دو۔ شاہویر ملک بات مکمل کرتا پھر سے کام میں لگ گیا۔ ڈونٹ وری، اس پروجیکٹ کو میں شروع کر دوں گی، لیکن مجھے آج تم سے نا بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ شاہویر ملک اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو، ہم کافی وقت کے ساتھ ہیں اور اب تمہیں کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ کس حوالے سے اسٹیپ اٹھانا چاہیے؟ شاہویر ملک کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہماری شادی کے حوالے سے۔ آخر ہم کب تک ایسے ہی ایک دوسرے سے دور رہیں گے جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے؟ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں؟ یہ خوش فہمی تمہیں کب سے ہوئی؟ تم میری دوست ہو، اچھے دوستوں کی طرح یہاں پہ کام کرتی ہو، میری امپلائی ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ شاہویر ملک کے الفاظ پہ عارفہ کے چہرے کا رنگ پھک ہوا۔ مطلب اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو پھر کیا عارفہ؟ شاہویر ملک آئی برو جھکاتے اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت دروازہ کھلا اور آنند داخل ہوئی۔ ایک نظر عارفہ کو دیکھتی ہوئی اس نے اسے اگنور کیا اور شاہویر کی جانب بڑھی۔ اس کی چیئر کا رخ اپنے جانب کرتے اس کی سیٹ کو دونوں طرف اپنے ہاتھ جمائے اس کے چہرے کی جانب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے آج پھر اپنا وعدہ توڑ دیا شاہویر ملک، وہ ایک ادا سے بولی۔ شاہویر ملک کے چہرے پہ اسے دیکھتے ہی خماری کا احساس جاگ رہا تھا۔ وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، شاہویر نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی اگر آپ نے اب کوئی وعدہ توڑا۔ منظور ہے، لیکن جان لینے کا انداز قاتلانہ ہونا چاہیے۔ اس وقت وہ دونوں بہت ہی بے باک گفتگو کر رہے تھے۔ عارفہ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ وہ تو ایک دوسرے کی اس قدر قریب تھے کہ عارفہ کو وہاں اپنی موجودگی شرمندہ کر گئی۔ جان تو میں آپ کی ضرور لوں گا اور اپنی قاتلانہ داؤں سے لوں گی۔ شاہویر ملک وہ اس کے کالر کو تھامے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتے ہوئے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولی، بندہ حاضر ہے، جو سزا دو یہ قبول ہے۔ شاہویر ملک نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دلکش انداز میں کہا۔ اینا کے چہرے پہ خوبصورت مسکان سجی۔ دھیرے سے شاہویر کے لبوں کو چھوتے وہ اپنی گلابی لبوں کے دسترس میں لے گئی۔ وہیں پہ یہ سب دیکھ عارفہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دونوں اس کے سامنے یہ حرکتیں کریں گے اسے یقین نہیں آیا۔ شاہویر اپنی جگہ سٹل ہوا۔ اسے اینا سے اس قسم کی جادیدہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ عارفہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی جبکہ اینا شاہویر کی سانسوں کو انہیل کرتی ہوئی اس کی جان لبوں پہ ایک جھٹکے سے اس کے لبوں کو چھوڑتی وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ ابھی وہ ایک ٹریلر تھا میری جان، آگے اگر کبھی آپ نے مان توڑا تو مجھے جان نکالنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ اینا کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی کہ شاہویر نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اگر اس انداز سے میری جان میری سانسیں نکالنے کے در پہ ہو تو میں ہر روز ہر وعدہ توڑوں گا۔ اس کی کمر کو سختی سے اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے اس سے قریب تر ہو گیا۔ اینا کے چہرے پہ ایک الواحی سی چمک ابھری۔ شاہویر اپنے لفظوں سے ہمیشہ یوں ہی اسے معتبر کرتا۔ غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب ختم ہوئی تو دکھوں کے بادلوں نے بھی اپنا بسیرا ہٹا لیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش تھے۔ نکاح کے بعد اینا کو اپنانے کے بعد شاہویر کو اپنی زندگی خوبصورت ہونے کا احساس اجاگر ہوا۔ شاہویر ملک بھی ان لمٹس ہم روم میں نہیں۔ وہ اس کو روک گئی جو بے باک جسارتیں کرتے اسے سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ تو میری وائف کے روم چاہیے؟ وہ اچانک سے اپنی باہوں میں برتا اٹھائے نہ جانے کہاں لے کے جانے لگا۔ آپ مجھے نیچے اتارے۔ اینا ایک دم گھبرا گئی جبکہ وہ آفس سے منسلک چھوٹے سے روم میں اسے لے کے آتے اندر سے لاک کر گیا۔ وہ روم چھوٹا سا تو تھا پر بہت پیارا تھا، ہر طرف ہر چیز موجود تھی جسے دیکھ اینا حیرت زدہ تھی۔ وہ روم آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ روم کب بنایا آپ نے؟ اینے تو نہیں دیکھا، مجھے بتایا؟ اینا نے اسے تجسس سے پوچھا۔ شاہویر جو اسے بستر پر لٹا رہا تھا اس کی سر تکیے پہ رکھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے دیکھتا ہوا دھیمے انداز میں مسکرایا۔ کچھ سیکرٹ صرف میری وائف کے لیے ہیں، اس لیے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اپنی شرٹ سے اتار کے وہ دور پھینکتا اس پہ حاوی ہوا۔ شاہویر ملک، اب یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ اینا نے گھبرا کر کہا۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہر پردہ گر چکا ہے، اب تو ہر رات پردہ گرے گا اور تمہیں اپنی محبت کی بارش میں اس قدر بھگو دوں گا کہ تمہارے لیے صرف شاہویر ملک ہی تمہاری زندگی کا محور ہوگا۔ اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنے لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ اس کا ہر لمس اس کے لیے عزت اور چاہت کے لیے ہوئے تھا۔ وہ محبت سے جنونی ہوتا ہے نا، کچھ شادی کے بعد پتہ چلا
لیکن وہ ٹاکسک نہیں تھا، اس کی محبت کا محور اینا تھی اور وہ اینا کی جان تھا۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔